السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک شیر اور 3 بیل کی کہانی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہی ہے الاسد والسیران الثلاثۃ، یعنی شیر اور 3 بیل، جس میں آپ کو نئی الفاظ ملیں گے۔ بہت ہی سمپل اور آسان انداز میں کہانی کو پیش کیا گیا ہے، لیکن آپ آسان سمجھ کر اس کو ٹال مت دیجیے۔ یہی آسان باتیں مشکل باتوں کو حل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، یعنی آسان مرحلے کو پار کر کے ہی آدمی مشکل مرحلہ پار کر سکتا ہے۔ لہذا توجہ کے ساتھ دھیان سے اس واقعے کو سنیے اور دیکھیے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اس واقعے کا عنوان ہی ہے الاسد والسیران الثلاثۃ، یعنی شیر اور 3 بیل۔ کان فی قدیم الزمان اسد یعیش علی تلۃ عالیۃ، پرانے زمانے میں ایک شیر ایک بلند ٹیلے پر رہتا تھا۔ تلن تا کے بغیر اور تلتن تا کے ساتھ، دونوں کا معنی ہوتا ہے ٹیلا، ٹیکری بولتے ہیں جس کو، اس کی جمع آتی ہے تلالن، اور عالیتن کا معنی بلند۔ وکانت التلۃ کثیرۃ الاعشاب والاشجار، اور ٹیلا بہت گھاس والا اور بہت درخت والا تھا، یعنی اس ٹیلے کے اوپر بہت زیادہ گھاس تھی اور بہت زیادہ درخت بھی تھے، پودے تھے۔ عشبن کا معنی گھاس، اس کی جمع آتی ہے اعشابن، تر گھاس کو عشبن کہتے ہیں، اور اگر سوکھی گھاس ہو تو اس کو حشیشن کہا جاتا ہے۔ حشیشن جس کی جمع آتی ہے حشائش، سوکھی گھاس کو کہتے ہیں۔ اور ایک ہے قلعن، سوکھی اور تر دونوں قسم کی گھاس کو قلعن کہتے ہیں۔ وکان الاسد یحب لحوم الحیوانات التی تاکل الاعشاب، اور شیر ان جانوروں کا جو کہ گھاس کھاتے ہیں ان کا گوشت پسند کرتا تھا۔ لحمن کی جمع ہے لحومن، یعنی گوشت۔ اسدن کا معنی شیر، اس کی جمع آتی ہے اسودن۔ دیکھیں یہاں پر یہ دیا گیا اسدن یعنی شیر، تلتن ٹیکری، عشبن گھاس، کثیرتن بہت زیادہ، قلیلتن کم۔ وکانت تلۃ اخری مقابل تلۃ الاسد قلیلۃ الاشجار والاعشاب، اور شیر کے ٹیلے کے سامنے ایک دوسرا ٹیلا تھا، قلیلۃ الاشجار والاعشاب، جہاں درخت کم تھے اور گھاس بھی کم تھی، یعنی اس کے سامنے ایک دوسرا ٹیلا تھا جس میں درخت اور گھاس کم تھی۔ وَكَانَ يَعِيشُ عَلَى هَذِهِ التَّلَّةِ 3 سِيرَانٍ، اور اس ٹیلے پر 3 بیل رہتے تھے۔ عاش یعیشو کا معنی رہنا، زندگی بسر کرنا، جینا۔ سورن کا معنی بیل، اس کی جمع آتی ہے سیرانن۔ کان یفصل بین التلتین جسر خشبی صغیر، دونوں ٹیلوں کے درمیان ایک چھوٹا سا لکڑی کا بنا ہوا پل فاصلہ کر دیتا تھا، یعنی دونوں ٹیلوں کے بیچ کے اندر یہ ایک لکڑی کا بنا ہوا پل تھا۔ خشبن کا معنی لکڑی، اسی سے خشبی لکڑی کا بنا ہوا۔ تو دونوں ٹیلوں کے درمیان لکڑیوں کا بنا ہوا
چھوٹی لکڑیوں کا بنا ہوا پول تھا، یعنی ان چھوٹے لکڑی کے بنے ہوئے پل نے دونوں ٹیلوں کے درمیان فرق ڈال دیا تھا، جدائی ڈال دی۔ فصل افصلو کا معنی جدا کر دینا، علیحدہ کر دینا، یعنی ان دونوں کے بیچ کے اندر یہ ایک پل بنا ہوا تھا۔ دیکھیے یہاں پر سورن کا معنی بیل، یہ جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیل ہے، اور جسرن کا معنی یہ پول، اور خشب ان کا معنی یہ لکڑی۔ کانت السیران الثلاثۃ اخوۃ، تینوں بیل بھائی بھائی تھے۔ الثور الکبیر لونہ اسود، بڑا بیل اس کا رنگ کالا تھا۔ والثور الاوسط لونہ احمر، اور میڈیم درمیانی بیل اس کا رنگ سرخ تھا۔ والثور الصغیر لونہ ابید، اور چھوٹا بیل اس کا رنگ سفید تھا۔ دیکھیے آپ تصویر کے اندر دیکھ رہے ان کے رنگ۔ فی صباح احد الایام، کسی دن کی صبح میں، قال الثور الابید، سفید بیل نے کہا، انا جائع و ارید ان آکل، میں بھوکا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ کہ کھاؤں۔ وقال الثور الاحمر، اور دوسرے بیل نے کہا، وانا جائع و ارید ان آکل، اور میں بھوکا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ کہ کھاؤں۔ وقال الثور الاسود وانا جائع ایضا، کالے بیل نے کہا اور میں بھی بھوکا ہوں۔ ولیس لدینا عشب فما العمل، اور ہمارے پاس گھاس نہیں ہے تو کیا کرنا، یعنی کیا کریں گے، کیا کام کریں گے۔ دیکھیں صباحن کا معنی صبح، جائعن کا معنی بھوکا۔ یہ دیکھ رہے تصویر کے اندر بھوکے کی شکل دکھائی گئی ہے، جائعن بھوکا، اور شبعان کا معنی شکم سیر، پیٹ بھرا ہوا۔ وفی الیوم الثانی استيقظ الاسد على صوت اقدام على الجسر الخشبی، اور دوسرے دن ایک شیر بیدار ہوا لکڑی کے بنے ہوئے پل پر قدموں کی آواز پر، یعنی لکڑی کا جو بنا ہوا پل تھا اس پر چلنے کی آواز آ رہی تھی قدم کی، تو اس کی آواز کے اوپر یہ شیر بیدار ہو گیا۔ قال الاسد، شیر نے کہا، من هذا الذي يمشي على جسری، کون ہے یہ شخص، کون ہے یہ ذات جو میرے پل پر چلتی ہے۔ وجاء لیاکل عشبی، اور وہ آیا ہے تاکہ میری گھاس کھائے۔ سوف آکل لحمہ، ان قریب میں اس کا گوشت کھاؤں گا۔ وارمی عظمہ، اور میں اس کی ہڈیوں کو پھینک دوں گا۔ عظم کا معنی ہڈی، اس کی جمع آتی ہے عظام۔ وانام علی جلدہ، اور میں اس کی کھال پر، کھال یعنی چمڑا، اور میں اس کی کھال پر سوؤں گا۔ دیکھیے یہاں پر قدم، قدم اس کی جمع آتی ہے اقدام۔ لحم گوشت، عظم ہڈی، جلد کھال۔ استيقظ اس کا معنی بیدار ہوا، نام یعنی سو گیا، یمشی یعنی چلتا ہے۔ قال الثور الابید، انا الثور الابید، سفید بیل نے کہا میں سفید بیل ہوں۔ جسمی نحیل ولحمی قلیل ولن تشبع اذا اکلتنی، میرا جسم دبلا ہے۔ نحیل اس کا معنی ہوتا ہے دبلا، پتلا، کمزور۔ نحیل، اور اسلام کو اگر آپ فا بنا دیں، نحیفن، اور اسی طرح حزیل، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے دبلا پتلا۔ نحیل، نحیفن اور حزیل، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے دبلا
پتلا کمزور، ولحمی قلیل اور میرا گوشت تھوڑا ہے، ولن تشبع اذا اکلتنی اور ہرگز تو شکم سیر نہیں ہوگا جب تو مجھے کھائے گا۔ اذا جو ہے وہ ماضی کے اوپر داخل ہو کر مستقبل کا معنی بنا دیتا ہے۔ یہ اکلتا ماضی کا صیغہ ہے لیکن اذا کی وجہ سے مستقبل کا ترجمہ ہوگا۔ ہرگز تو شکم سیر نہیں ہوگا جب تو مجھے کھا جائے گا۔ شبیہ یشبع کا معنی شکم سیر ہونا یعنی پیٹ بھر جانا، یعنی تیرا پیٹ نہیں بھرے گا جب تو مجھے کھائے گا۔ اسمح لی ان آکل من عشبک، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری گھاس میں سے کھاؤں۔ وعندما یحضر الثور الاحمر تاکلہ فہو کثیر اللحم، اور جس وقت سرخ بیل حاضر ہو اس کو تو کھا لینا۔ فہو کثیر اللحم، وہ بہت گوشت والا ہے۔ لیکن نحیل دبلا پتلا کمزور، اور سمین اس کا معنی ہوتا ہے موٹا تگڑا۔ فرح الاسد وقال، شیر خوش ہو گیا اور اس نے کہا، کل من هذا العشب حتی تشبع وتصبح سمینا، اس گھاس میں سے تو کھا یہاں تک کہ تو شکم سیر ہو جائے، یعنی تیرا پیٹ بھر جائے، وتصبح سمینا اور تو موٹا ہو جائے۔ دیکھیے یہاں پر فرح کا معنی خوش ہوا اور غضب کا معنی غصے ہوا، ناراض ہوا۔ فعند الظہر سمع الاسد صوت اقدام علی الجسر الخشبی، اور دوپہر کے وقت شیر نے لکڑی کے پل پر قدموں کی آواز سنی، قدموں کی آہٹ سنی۔ صاح الاسد، شیر چلایا، چیخا۔ صاح یصیح صیحۃ، اس کا معنی ہوتا ہے چیخنا، چلانا۔ صاح الاسد، شیر چیخا، چلایا۔ من ھذا الذی یمشی علی جسری، کون ہے یہ ذات وہ جو میری پل پر چلتی ہے۔ وجاء لیاکل عشبی، اور وہ آیا ہے تاکہ میری گھاس کو کھائے۔ سوف آکل لحمہ، ان قریب میں اس کے گوشت کو کھاؤں گا۔ وارمی عظمہ، اور میں اس کی ہڈی کو پھینک دوں گا۔ وانام علی جلدہ، اور میں اس کی کھال پر سوؤں گا۔ دیکھیے زہرن نہیں زہرن پڑھیں گے، زہرن پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ تو ہوتا ہے کمر، پیٹھ، تو یہ زہرن یعنی دوپہر، اور صاح کا معنی چیخا، چلایا۔ سمع الاسد صوتا یقول له انا الثور الاحمر، شیر نے ایک آواز سنی جو اس کو کہہ رہی تھی کہ میں سرخ یعنی ریڈ کلر سرخ بیل ہوں، جسمی نحیل، میرا جسم کمزور ہے، ولحمی قلیل، اور میرا گوشت تھوڑا ہے۔ اسمح لی ان آکل من عشبک، مجھے اجازت دی کہ میں تیری گھاس میں سے کھاؤں۔ وعندما یاتی الثور الاسود تاکلہ فہو سمین کثیر اللحم، اور جس وقت کالا بیل آئے تو اس کو کھا لینا، جس وقت کالا بیل آئے گا اس کو کھا لے گا تو، یعنی اس کو کھا لینا۔ فہو سمین، اس لیے کہ وہ موٹا ہے، کثیر اللحم، بہت گوشت والا ہے۔ فرح الاسد، شیر خوش ہو گیا، وقال، اور کہا، اہلا بک، خوش آمدید، مرحبا مرحبا، ویلکم۔ کل من عشبی ما ترید، تو میری گھاس میں سے کھا وہ جو تو چاہے، یعنی جتنی بھی تجھے گھاس کھانی ہو میری گھاس میں سے تو کھا لے۔ اراد یرید ارادتن کا معنی چاہنا، ارادہ کرنا۔ وقال الاسد بصوت ضعیف، اور شیر نے کمزور آواز کے ساتھ کہا، دبی دبی آواز میں کہا، سوف آکل السیران الثلاثۃ، ان قریب میں تینوں بیلوں کو کھاؤں گا۔ دیکھیے ضعیف یہ کمزور ہیں اور یہ قوی یہ طاقتور ہیں۔ وفی صباح الیوم الثانی سمع الاسد صوت اقدام قویۃ فوق الجسر، اور تیسرے دن کی صبح میں شیر نے پل کے اوپر مضبوط قدموں کی آواز سنی۔ صاح الاسد، شیر چلایا، شیر چیخا، من ھذا الذی سیکون طعامی لھذا الیوم، کون ہے یہ شخص
یہ ذات جو عنقریب اس دن میرا کھانا بنے گی. من ھذا الذی سیکون طعامی لھذا اليوم، کون ہے یہ ذات جو عنقریب اس دن کے لیے میرا کھانا بنے گی، میرا کھانا ہوگی. تقدمت السیران الثلاثۃ نحو الاسد، تینوں شیر کی طرف، تینوں بیل شیر کی طرف بڑھے. تقدم کا معنی آگے بڑھنا، اور اس کا الٹا ہے تاخر پیچھے ہٹنا. نحو الاسد شیر کی طرف. قالت السیران بصوت قوی، شیروں نے مضبوط آواز سے کہا. نحن السیران الثلاثۃ، ہم تین بیل ہیں. جئنا لناکل من عشبک، ہم آئے تاکہ تیری گھاس میں سے کھائے. ونخلص الغابۃ من شرک، اور تیرے شر سے جنگل کو چھٹکارا دے. خلص یخلص تخلیصا کا معنی چھٹکارا دینا، نجات دینا، اور ہم جنگل کو چھٹکارا دلائے تیرے شر سے. تقدم آگے بڑھنا، تاخر پیچھے ہٹنا، اور تاخر ایک معنی دیر کرنا. جیسے اگر کہ کوئی آدمی دیر سے آئے اور پوچھنا ہو کیوں دیر سے آیا، تو آپ کہیں گے لماذا تاخرت، لماذا تاخرت. اور اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ماذا اخرک. تو لماذا تاخرت، تو کیوں دیر سے آیا، اسی کو دوسرے الفاظ میں کہنا ہو تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ماذا اخرک، کس چیز نے تجھے دیر کروا دیا، یعنی کیوں دیر ہوئی. ہجمت السیران الثلاثۃ علی الاسد، تینوں بیلوں نے شیر پر حملہ کر دیا. وَأَلْقَتْهُ فِي النَّهْرِ، اور اس کو نہر کے اندر ڈال دیا. ہجم اس کا معنی ہجم یہجم، ہجمن حملہ کرنا، القا یلقی القان ڈالنا، اور نہرن کا معنی نہر. لم ترى حیوانات الغابۃ الاسد منذ ذلك اليوم، جنگل کے جانوروں نے اس دن سے شیر کو نہیں دیکھا. فعاشت سعیدتاً، بس انہوں نے خوشحال ہو کر زندگی گزاری. سعید یسعدو اور سعود یسعدو، سمیہ اور کرومہ دونوں باب سے. سعادتاً اس کا معنی ہوتا ہے خوشحال ہونا، خوش بخت ہونا. تو سعیدتاً کا معنی خوشحال اور خوش بخت، خوش نصیب. فعاشت سعیدتاً، بس ان جانوروں نے خوشحال ہو کر زندگی گزاری. یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے واحد مؤنث آیا. عاشت سعیدتاً. اصبح الثور الاسود ملکا علی الحیوانات التي تاکل الاعشاب، کالا شیر بادشاہ بن گیا ان جانوروں کا جو گھاس کھاتے ہیں. سعیدتن خوشحال، خوش بخت. اب یہاں پر دیکھیے تصاویر کے ساتھ الفاظ دیے گئے ہیں تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے. اسد شیر، اس کی جمع آتی ہے اسود. ثور بیل، اس کی جمع آتی ہے سیران. نہر نہر، اس کی جمع آتی ہے انہار. تلۃ تیلا، اس کی جمع آتی ہے تلال. عشب گھاس، اس کی جمع آتی ہے اعشاب. جسر پل، اس کی جمع آتی ہے جسور. خشب لکڑی، اس کی جمع آتی ہے اخشاب. لحم گوشت، اس کی جمع آتی ہے لحوم. عظم ہڈی، اس کی جمع آتی ہے عظام. جلد کھال یا چمڑا، اس کی جمع آتی ہے جلود. کثیرۃ اور بہت زیادہ، اور قلیلۃ کم. کثیر ان کی جمع آتی ہے کثیرون، اور قلیل ان کی جمع آتی ہے قلیلون. قوی طاقتور مضبوط، اس کی جمع آتی ہے اقویا. ضعیف کمزور، اس کی جمع آتی ہے ضعاف. شبعان شکم سیر پیٹ بھرا ہوا، اس کی جمع آتی ہے شباع. جائع بھوکا، اس کی جمع آتی ہے جوعن. جمع مکسر جوعن آتی ہے، اور جمع سالم اگر لانی ہو تو جائعون.
جا یجوع سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے بھوکا، تو جمع مذکر سالم آئے گی جائعون، اور جمع مکسر آئے گی جوعن۔ اور اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے جوعانو، اس کا معنی بھی ہوتا ہے بھوکا، لیکن اس کی جمع آئے گی جیاعن۔ سمین موٹا تگڑا، اس کی جمع آئے گی سیمان۔ نحیل کا معنی کمزور، جیسے شروع کے اندر ہی میں نے بتلایا، نحیل، نحیف اور حزیل، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے کمزور، دبلا پتلا۔ صباح، صباح کا معنی صبح، مارننگ۔ ظہر کا معنی دوپہر، آفٹرنون۔ فریح یفرح خوش ہو جانا، غضب یغضب غصے ہونا، ناراض ہونا۔ ہجم یہجم حملہ کرنا، القا یلقی القان ڈالنا۔ استیقظ یستیقظ استيقاظا بیدار ہونا۔ نام ینام سونا، تقدم یتقدم آگے بڑھنا، تاخر یتاخر پیچھے ہٹنا، دیر کرنا۔ یہ تھی ایک شیر اور 3 بیلوں کی کہانی، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ نئی نئی الفاظ بیان کیے گئے ہیں اور بالکل آسان اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ابتدائی طلباء کی رعایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں دونوں کی رعایت کرتا ہوں۔ ایڈوانس لیول کے جو طلباء ہیں ان کے مناسب بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، اور جو لو لیول کے طلباء ہیں جن کا لیول ابھی بڑا نہیں ہے، اور جو ابتدائی طلباء ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حکایتیں اور آسان الفاظ کے اندر لکھی گئی حکایتیں پیش کرتا رہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہو سکے گا تو اس قسم کی حکایتیں آئندہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہے گی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ عربی ادب کے شائقین تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک بھی کیجئے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔